السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال جو ہے چل رہی ہیں طوفان کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے لوگ بہت ہی پریشانی میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کی جائے۔ جن لوگوں پہ مجھے ٹرسٹ ہے میں نے ان سے اب بات کی ہے، چلیں میں ان سے آپ کی خود بات کرواتی ہوں۔ میرے ساتھ آمنہ احمد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمنہ احمد مخاطب ہوں۔ میں آپ لوگوں کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح اپنے بلوچی بہن بھائیوں کی مدد کی ہے اور اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم چنا ہے، میں آپ لوگوں کی اس چیز کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ دل کھول کر آپ لوگوں نے عطیات دیے ہیں اور دے رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ جب تک ان سب لوگوں کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو ایمانداری کے ساتھ پورا کر سکیں۔ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی۔ اس وقت پاکستان میں بہت فنڈ فلڈ ریلیف کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ باہر کے ممالک سے پاکستانی بہن بھائیوں نے بہت مدد کی ہے، پاکستانی بہن بھائیوں نے جو اس وقت دیس کے اندر ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے۔ اس وقت جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہمارے پاس ہے کہ جتنی فنڈنگ ہوئی ہے اس کے مطابق اگر یہ ساری فنڈنگ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دی جائے تو بلوچستان ویسا بلوچستان ہی نہ رہے، بہت خوشحال بلوچستان بنے۔ لیکن آپ کو اور مجھے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا، یعنی مستحقین تک پہنچے گا، اور کتنا وہاں کے وڈیروں کی جیبوں میں پہنچے گا۔ صاف الفاظ میں یہ بات ہے۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ پلیز اپنی اماؤنٹ دیتے ہوئے آپ لوگ اپنی حق حلال کی رقم جو ہے وہ اس سے آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک بڑا اس کے لیے آپ لوگوں کا ایک نیک مقصد ہے کہ آپ یہ تجارت اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو پلیز تھوڑی سی زحمت کیجئے۔ جس کسی کو بھی آپ پیسے دے رہے ہیں، ایک تو پہلی چیز یہ کہ کوشش کیجئے کہ پیسے بانٹ کر دیجئے۔ پیسے بانٹ یعنی کہ کسی ایک این جی او یا کسی ایک آرگنائزیشن پر آنکھیں بند کر کے اندھا دھند فنڈنگ مت کیجئے، کیونکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کی پکچرز آتی ہیں لوگ اندھا دھند اس سائٹ پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سب این جی اوز کا، سب آرگنائزیشنز کا رخ اس سائٹ پر ہو جاتا ہے۔ جو علاقے سڑکوں کے قریب ہیں ان کی طرف رجحان زیادہ ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہے جہاں پر ہمدردی زیادہ سمیٹی جا سکتی ہے، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس طرف ساری این جی اوز کا رخ ہو گیا۔ اس وقت بہت سے علاقے کیا کہنا چاہیے، ایک بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی ایڈ پہنچی ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ لوگ سیلاب میں بہہ کر مرے ہیں، اس وقت بھوک اور افلاس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ پلیز ایڈ کو بانٹ کر دیجئے۔ ایڈ بانٹ کر دیتے ہوئے سب سے پہلی چیز جس کا آپ خیال رکھیں، ہمیشہ اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں کو آپ فنڈ دیجئے جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہوں۔ استخارہ کیجئے۔ اگر آپ کو مسنون استخارہ کی دعا نہیں آتی تو پلیز صرف اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ کے آپ یا اللہ سے اردو میں دعا مانگے، اللہ ہماری اردو بھی سمجھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس وقت اس آرگنائزیشن کو دعا مانگنے کے بعد فنڈ دیجئے۔ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن کو فنڈ دیں، آپ ان سے جو سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ ان کی ایمانداری، ان کا پچھلا کام ضرور چیک کیجئے۔ دوسری چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ علاقے ہیں جہاں پر آلریڈی ایڈ جا رہی ہے اور این جی اوز کام کر رہی ہیں، یا پھر وہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک ایڈ نہیں پہنچی۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ ان سے ضرور پوچھئے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں کیا بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو جیسے جن لوگوں کو میں جانتی ہوں، جن لوگوں پہ میں ٹرسٹ کرتی ہوں، ان کے پاس ایک پورا پلان ہے کہ انیشلی کیا کرنا ہے، فرسٹ سٹیج پہ کیا کرنا ہے، سیکنڈ سٹیج پہ کیا کرنا ہے، تھرڈ سٹیج پہ کیا کرنا ہے۔ ضرور جانیے کہ وہ کیا پلانز رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پکا ہوا کھانا لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جن لوگوں کا سب کچھ بہہ گیا ہے ان تک پکا ہوا کھانا پہنچایا جائے،
جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت کچھ بچا ہے ان کو خشک راشن کیا جائے تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، کھانے کا بھی اور پینے کا بھی، کیونکہ اس وقت پانی کہیں اویلیبل نہیں ہے، صرف یہ گندا پانی ہی اویلیبل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب وہ بھوک اور افلاس سے ذرا بہتر سچویشن میں آ جائیں، ذرا پیٹ بھر جائیں، تو پھر وہاں پر ہم نے ان کی صحت اور بحالی کا کام سٹارٹ کرنا ہے، لائک کہ ٹینٹس ان کو بنا کے دیں، ان کی صحت دیکھیں، ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں دیں تاکہ وہ ایک تھوڑا سا زندگی کو سٹارٹ کریں۔ تھرڈ سٹیج پر یہ ہے کہ ان کے گھر جو ہیں وہ ری بلڈ کیے جائیں۔ اب جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں یقیناً وہ اتنی سکت نہیں رکھتی ہوں گی کہ پہلی 2 سٹیجز کراس کرنے کے بعد وہ گھر ری بلڈ کروا سکیں۔ سو کوشش کریں کہ ان آرگنائزیشنز کو دیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اور انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں گھر کے، اچھا یہ لوگ ہیں، ان کو کوئی کام دینا ہے یا ان کو کوئی قرض دینا ہے جس سے یہ اپنا کام سٹارٹ کر لیں، یا ان کو ایک چھت تعمیر کر کے دینی ہے، اس طرح کے سوالات کیجیے۔ جو کوئی بھی آپ کو ان کے تسلی بخش جوابات دے اور آپ نے ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھا ہے اور آپ کی تسلی ہوتی ہے تو ان کو امداد دیجیے۔ تیسری چیز یہ ضرور دیکھیے کہ جن لوگوں کو آپ فنڈز دے رہے ہیں کیا ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے اس میں ان کے کام دکھائے گئے ہیں، کیا انہوں نے کام کیا ہے، کیا انہوں نے اماؤنٹس جو کی ہیں کہ کس جگہ پہ انہوں نے کتنا ایکسپینڈیچر کیا ہے۔ پلیز تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی کو فنڈ دیں۔ ایک ہی طرف رخ مت کر دیجئے کہ فلاں آرگنائزیشن ہے یا فلاں آرگنائزیشن ہے، میں کسی کا نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتی، لیکن بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو اس وقت بہت فنڈنگ ہوئی ہے اور ان کے رخ چندے کے علاقوں کی طرف ہیں، اور اس وقت بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جو کہ بے یار و مددگار ہیں، جن میں لوگ کچی چنے کی دال فلڈ کے پانی میں بھگو کے کھانے پر مجبور ہیں۔ سو پلیز ہیلپ کیجیے۔ میں فی سبیل اللہ ٹرسٹ کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ ان لوگوں کو فنڈس دیجیے۔ یقین رکھیے کہ ان کے پاس ایک پراپر پلاننگ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے تمام کام کا ریکارڈ موجود ہے۔ فی سبیل اللہ ٹرسٹ کے آپ پیج پر جا کے دیکھ سکتی ہیں کہ ان کے پاس اپنے تمام کاموں کے ریکارڈز موجود ہیں، کتنے ایسٹیمیٹ میں کتنا ایسٹیمیٹ دیا گیا، کتنے تخمینہ تھا، کتنی لاگت آئی، وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو سعدیہ رخشندہ قاضی سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں۔ ضرور دیکھیے، میں ان پر یہ تو نہیں میں کہتی کہ اندھا دھند یقین کرتی ہوں، لیکن میرا اعتماد ہے کہ آپ کی، میری اور آپ کی ایک ایک پائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے مستحقین کے پاس جائے گی۔ یہ صحیح طریقے سے جو جانا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت میرے نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ این جی اوز نے فلڈ والے ایریاز میں جہاں پہ پانی کھڑا ہے اور لوگ چھتوں کے اوپر محصور ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹے ہیں۔ اب وہ لوگ پانی میں اترے ہیں، تیر کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ 5,000 کے نوٹ لیے ہیں اور تیر کر واپس پانی سے وہ چھت پر چڑھ گئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ نوٹ جو 5,000 کا ہے وہ کتنا کا بچا ہوگا، اور انہوں نے وہ تیر کر کہاں سے جا کے اپنا سامان لے کر آنا ہے۔ سو تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے اپنے فنڈز دیجیے کہ اگلا آپ کے فنڈز کو کس ہوش مندی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا، اس وقت بلوچستان میں 10 گاؤں ہیں، ایک نالے کے کنارے ایک جگہ ہے، اس کے کنارے میں آپ کو نام کنفرم کر دوں گی جہاں پر ابھی تک ایڈ نہیں پہنچی۔ فی سبیل اللہ ٹرسٹ بھی وہیں پر کام کر رہا ہے جہاں پر ابھی ایڈ کہیں سے کسی طرف سے نہیں پہنچی۔ حکومت کی طرف سے تو چلیں چھوڑ دیجئے، کسی این جی او کی طرف سے بھی نہیں پہنچی، اور لوگ یہاں پہ بھوک اور افلاس سے تڑپ رہے تھے۔ اسی طرح 10 گاؤں کا اور علاقہ ہے جس میں میری بہت کلوز فرینڈ ہے یاسمین بگٹی، وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان کا اکاؤنٹ نمبر لینا چاہے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، میں آپ کو پرووائڈ کروں گی۔ آپ کو سعدیہ رخشندہ قاضی کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے، اکاؤنٹ نمبر چاہیے، پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے۔ اگر آپ مجھے اپنی کوئی فنڈ بھیج رہی ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں ان دونوں فی سبیل اللہ ٹرسٹ از اے پراپر آرگنائزیشن، لیکن یاسمین بگٹی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ سو یہ دونوں ٹرسٹ وردی لوگ ہیں۔ میں اگر کوئی اماؤنٹ آپ لوگ میرے تک پہنچاتے ہیں تو میں ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کر رہی ہوں،
اور اگر آپ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اکاؤنٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گی. لیکن میں آپ سے کہوں گی ان کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ جو دور دراز کے ایریاز میں کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچی ہے اور وہ آپ کے ٹرسٹ ورتھی ہیں، تو پلیز اگر آپ نے 100 روپیہ دینا ہے تو 25 کر کے بانٹ دیجیے. اور اگر آپ نے 2 لوگوں کو دینا تو پلیز 50 کر کے بانٹ دیجیے. ایک ہی طرف سب اپنی کیا کہنا چاہیے رخ مت کر دیجیے، پیسوں کا بانٹ دیجیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب لوگوں نے اب تک بہت ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے دیس کے لوگ اتنے سخی دل ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی ساتھ دیں گے. ابھی پہلا کام ہے کہ ان کو بھوک اور افلاس سے بچانا. اس سے آگے کے جو سٹیپس ہیں ابھی بڑا صبر آزما مراحل باقی ہیں، ان کی بحالی کے بڑے صبر آزما مراحل باقی ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے وہ بہت اس وقت ٹراماز میں ہیں. سب کچھ ہی جن کا ختم ہو گیا. ہم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کہ مالی نقصان زیادہ ہوا ہے یا ایموشنل لاس زیادہ ہوا ہے، یا جن کی اپنے پیارے گئے ہیں، بچے گئے ہیں. ہم ان کے لاس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، ایسے لوگ سامنے آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کی بھی آزمائش ہے، اس وقت ہماری بھی آزمائش ہے. وہ پریکٹیکلی اس آزمائش کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم اس میں سے باہر کھڑے ہیں اور ہم ان کی مدد کرنے کے قابل ہیں. اور ہم نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں پورا اتارے، ہم سب کو سرخ و رخ کرے. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیرہ.